اس پر پھر ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث جو ہے وہ ہمیں اس کے بارے میں ایک رہنمائی فراہم کرتی ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حج کے لیے گئے تو ساتھ وہ بھی تھا. اچھا. تو راستے میں کسی جگہ میں بیٹھے تو کہتے ہیں کہ مجھے اس سے, ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, مجھے اس سے نفرت تھی. میرا دل کرتا تھا کہ یہ نا کہیں دور بیٹھے. تو اس نے کہیں سامان جو ہے دوسرے درخت کے نیچے, میں نے کہا دھوپ ہے اپنے درختوں کے نیچے بیٹھ جائے تو تاکہ دور ہو جائے. بالکل ٹھیک. تو وہ بیٹھ تو گیا دور, صحیح. تو پیاس ہمیں لگی ہوئی تھی, اس نے اپنی بکری کا دودھ دوہا, صحیح, اور لا کے مجھے پیالے میں پیش کیا. صحیح. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس کے ہاتھ سے دودھ پینا نہیں چاہتا تھا, لہٰذا میں نے اس کو کہا بھی اتنی شدید گرمی ہے اور یہ دودھ بھی گرم ہے, میں نہیں پیتا. صحیح. اور آپ نے یہ کہہ کے نا اس کا دودھ واپس کر دیا. ٹھیک. تو اس کو سمجھ بھی آ گئی کہ نا یہ اوائڈ کر رہے ہیں. تو اس نے پھر یہ بات کہی, اس نے کہا دو لوگ مجھے دجال سمجھتے ہیں, حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ وہ کافر ہوگا. بالکل. اور میں تو مسلمان ہوں, ہاں, میں حج کرنے کے لیے جا رہا ہوں. صحیح. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لا ولد ہوگا. میری تو اولاد ہے, میں اپنی اولاد چھوڑ کے آیا ہوں, مدینے میں میرا لڑکا ہے, میرا بیٹا. صحیح. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مدینہ اور مکہ میں وہ داخل نہیں ہو سکے گا. جی ہاں. تو میں تو مدینہ منورہ میں رہتا ہوں اور مکہ میں جا رہا ہوں. صحیح. یہ تین باتیں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب اس نے یہ کہیں تو مجھے یہ یقین ہو چلا کہ یہ بندہ تو دجال نہیں ہے. اور میں نے اب تک کی جتنی اس کے بارے میں کنسیڈریشنز رکھی تھیں میں نے سوچ لیا کہ اب نہیں رکھنی. لیکن اس نے ساتھ ہی جو اگلی بات کی, مسلم شریف کی حدیث ہے, اس نے جو اگلی بات ساتھ ہی کر دی کہ اس نے کہا البتہ مجھے پتہ ہے کہ دجال کہاں پیدا ہوا ہے, دجال کے پیدا ہونے کے بارے میں مجھے معلوم ہے, اور یہ بھی معلوم ہے وہ کہاں ہے. صحیح. بس وہ کہتے ہیں یہ بات اس نے کی تو ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ مجھے فرماتے ہیں مجھے پھر اس بارے میں شک ہو گیا. اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ واقعہ حرہ کے بعد وہ کہیں گم ہو گیا تھا. اچھا. کہیں وہ یعنی اس کی موت کسی نے نہیں دیکھی, وہ شخص گم ہو گیا تھا. اس لیے جو لوگوں نے تطبیق دی ہے محدثین نے, تمیم داری والی حدیث آپ لوگوں کو معلوم ہے, اور شاید عوام الناس کو بھی معلوم ہوگی, جنہوں نے جا کے دجال کو دیکھا تھا. صحیح. تو ان دونوں احادیث کو تطبیق دیں, اور اس طرح کی یہ جو ابن سیاد والی ساری, ابن سعید بھی اس کو بعض لوگ کہتے ہیں, اس کو اب تطبیق دیں تو جو نتیجہ نکلتا ہے, جو علماء نے نتیجہ نکالا ہے وہ یہ کہ یہ شخص جو تھا نا یہ کوئی غالباً شیطان تھا. اچھا. شیطان کا کوئی پرتو تھا, اور اس کا کنیکشن تھا اس شخص کے ساتھ, دجال کے ساتھ. وہ جو اصل دجال ہے یہ دجال نہیں تھا, لیکن اس کا کنیکشن اس کے ساتھ تھا, اور یہ پھر دوڑا بھی وہاں سے ہے. اور بعض نے کہا کہ شیطان نے ایک انسانی روپ دھارا ہوا تھا. صحیح. اور اس لیے لوگوں کو اس کی پیدائش اور اس کی وفات کے بارے میں کچھ علم نہیں ہے. اور بعض لوگوں کا خیال ہے کہ نہیں, چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال ایک تو نہیں ہوگا, بڑے دجال کے آنے سے پہلے بہت سارے دجال آئیں گے, دھوکے باز بہت سارے آئیں گے, اور اس میں سے ایک دھوکے باز وہ بھی تھا. ٹھیک ہے. اس طرح کی انٹرپریٹیشن ہے. لیکن ایک بات ان ساری باتوں سے سمجھ آتی ہے کہ وہ ہوگا شخص, ایک فرد ہوگا, اور اس کی باقاعدہ تھنکنگ ہوگی, وہ انسانوں کی طرح بات کرے گا, اور انسانوں کی طرح ہی وہ گفتگو کرے گا, اور انسانوں میں سے ہوگا. بالکل ٹھیک. وگرنہ اگر وہ کوئی مشین ہوتی, یا اگر وہ کوئی معاشرہ ہوتا, یا مجرد فکر ہوتی, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس ابن سیاد کو قطعاً کنسیڈر نہ کرتے. بالکل ٹھیک. جزاک اللہ, بڑی ڈیٹیل میں آپ نے بتایا. ایک سوال میرے ذہن میں آ رہا تھا, بلکہ کسی نے مجھ سے پوچھا بھی تھا کہ اگر صحابہ ابن سیاد کو دجال کنسیڈر کر رہے تھے تو دجال کی تو فزیکل کریکٹرسٹک اتنے واضح ہیں, آنکھ کا جو ذکر ہے کہ ایک آنکھ تو جو ہے وہ اس طرح گریپ کی طرح پروٹیوٹ کر رہی ہوگی, تو کیا ابن سیاد پہ وہ فزیکل کریکٹرسٹک پورے اتر رہے تھے جو صحابہ نہیں اتر رہے تھے؟ یہی تو میں کہہ رہا ہوں, نہیں اتر رہے تھے. اسی لیے تو صحابہ کرام شک میں مبتلا شک میں تھے کہ اس کے اندر کچھ خصوصیات تھیں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی دجال کی نشانیاں بتائی ہیں وہ کوئی ایک ہی فہرست میں تو نہیں بتا دی. آپ مختلف اوقات میں بتاتے رہے. اب ہمارے پاس کمپائل ہو کے وہ ساری موجود ہیں. بالکل. لیکن اس وقت جب ابن سیاد موجود تھا اس وقت کچھ نشانیاں بتائی تھی, کچھ نہیں بتائی تھی. البتہ کافر والی تو تھی. یہ جو مسلم شریف کی حدیث میں خود وہ کہہ رہا ہے, ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت کے مطابق وہ خود کہہ رہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کافر ہوگا, میں تو مسلمان ہوں. تو اس کا مطلب یہ نشانیاں تو تھیں. بالکل ٹھیک. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں تمیم الداری کی حدیث سے تو ثابت ہو رہا ہے کہ دجال پیدا بھی ہو چکا ہے, موجود بھی ہے, ایک جزیرے میں قید بھی ہے,
کیا یہ بنی اسرائیلی روایت ہے، صحیح حدیث ہے کہ وہ بانجھ اس کے ماں باپ ہوں گے، کافی عرصے سے بچہ نہیں ہو رہا ہوگا، تو پھر دجال وہاں پیدا ہوگا اور ینگ ایج میں باہر نکلے گا؟ تو کیا اس نے پیدا ہونا ہے دوبارہ سے یا وہ پہلے سے موجود ہے؟ یہ تھوڑا سا کنفیوژن ہوتا ہے. پیدا ہونے کے بارے میں تو کوئی صحیح حدیث نہیں ہے. صحیح ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسی کوئی بات فرمائی ہو کہ وہ پیدا ہوگا فلاں جگہ ہوگا. ٹھیک ہے. البتہ جو تمیم داری والی روایت ہے اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انڈورس کیا ہے کہ دجال ہی تھا. دجال ہی تھا. اور وہ جب وہ دیکھ کے آئے ہیں، مل کے آئے ہیں، پھر اس نے جو نشانیاں پوچھیں وہ بھی نشانیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں. بالکل ٹھیک. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص پیدا ہو چکا ہے اور کہیں پہ اس کو کسی جگہ پہ قید ہے یا اس کو خاص موقع پر اس کا ظہور کے لیے، کیونکہ جتنے بھی الفاظ احادیث میں آتے ہیں کہیں بھی یہ نہیں آیا کہ وہ پیدا ہوگا. صحیح. ظہور ہوگا. ظہور ہوگا. اور ظاہر اس چیز کا ہوتا ہے جو پہلے خفیہ ہو، مخفی ہو، اور مخفی چیز ظاہر ہو جائے. بالکل ٹھیک. اور اس لیے دجال کے بارے میں جتنی دفعہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ظہور کی بات ہی ہے. حتیٰ کہ مسلمانوں کے وہ جو قسطنطنیہ کے اوپر مسلمان جو ہیں وہ حملہ آور ہو رہے ہوں گے اور مسلمان وہاں پہ یعنی فتح حاصل کریں گے، تو ان کو بتایا جائے گا کہ پیچھے سے دجال کا ظہور ہو گیا ہے اور وہ واپس دوڑیں گے، حالانکہ دجال کا ظہور نہیں ہوا ہوگا. تو وہ واپس دوڑیں گے. تو ظہور ہر جگہ پہ ظہور کی بات ہے. بالکل. اس کا مطلب ہے کہیں مخفی ہے. تو تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی جو حدیث ہے وہ اس کو انڈورس کرتی ہے کہ وہ کسی جگہ پہ موجود ہے اور ایک خاص وقت میں وہ ظاہر ہوگا. آپ نے بھی ایک بات کی کہ ہو سکتا ہے وہ شخص اس سے ملاقات میں ہو، ملتا ہو. تو اسی کو بیسس بنا کے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آج بھی کچھ ہڈن تنظیمیں جیسے فری میسنز، الومناٹی کا ذکر کرتے ہیں کہ وہ لوگ بھی ملاقاتیں کرتے ہیں دجال سے. ہو سکتا ہے ایجنڈا بھی لیتے ہوں، کسی جزیرے میں قید ہے، ابھی اسے آنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن جس طرح کے حالات بن رہے ہیں اسپیشلی ویسٹرن سویلائزیشن کو دیکھا جائے تو 9/11 کے بعد وہ پھر سارے ریلیشن کرتے ہیں کہ میں آپ کو جیسے بتاتا ہوں ان کے دلائل، سارے لوگوں کے میں دلائل سامنے رکھتا ہوں کہ 9/11 کے بعد ایک بہت بڑا فتنہ پھیلا. وہ کہتے ہیں کہ صحیح مسلم میں وہ حدیث میں بھی ہے کہ وہ فتنہ جو ہے وہ عربز کو اسپیشلی اپنی گھیر میں لے لے گا. اس میں بہت قتل و غارت ہوگی، اس میں اٹیک کیا جائے گا مسلم لینڈز پہ، اور اس میں یمن، شام اور عراق یہ 3 علاقے خاص طور پہ یہاں خانہ جنگی ہوگی، یہاں پہ سینکشنز لگائی جائیں گی. وہ ساری حدیث ریلیٹ کر کے پھر یہ کہ دجال کے 3 سال آنے سے پہلے قحط سالی ہوگی. پھر یہ بھی وہ حدیث لاتے ہیں کہ 6 سال پہلے ایک بہت بڑی وار ہوگی، آرمگیڈون ہوگی.